السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق اور میں ہوں سیمل ہاشمی۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر، مگر اس سے پہلے ایک شارٹ بریک۔ جم خانہ کلب انتخابات کے لیے گنتی کا عمل جاری، 2 بیوروکریٹ پینل مد مقابل، چیئرمین شپ کے لیے ضیاء الرحمان اور سلمان صدیق کے درمیان ٹاکرا۔ ٹائنو سیرپ میں استعمال ہونے والے بھارت سے منگوائے گئے خام مال کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ محکمہ صحت نے ٹائنو اور ڈیکسٹرو میتھارفین سیرپ کی فروخت پر فوری پابندی عائد کر دی۔ زہریلا سیرپ پینے سے مزید 4 افراد ہسپتال منتقل، مریضوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ کا ضبط شدہ سیرپ کے نمونے فوری بیرون ملک ٹیسٹ کے لیے بھجوانے کا حکم۔ صبح 6 بجے سی این جی اسٹیشن 24 گھنٹے کے لیے کھولنے کی نوید، صارفین پھر صبح 6 بجے تک سی این جی حاصل کر سکیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تیاریاں مکمل، 1700 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے، 80 لاکھ کی رقم مختص، ادھر اسپیشل برانچ کے 350 اہلکاروں کو خصوصی تربیت دے دی گئی۔ نئے تعلیمی سال کے لیے درسی کتب کی اشاعت کا کوٹا منظور نظر ٹولے کو دے دیا گیا۔ بروقت اشاعت نہ ہونے سے طلبہ کا تعلیمی سال متاثر ہونے کا خدشہ۔ انجمن تاجران اردو بازار کے صدر خالد پرویز کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آشیانہ پروجیکٹ کے کمرشل پلاٹس نیلام کرنے کے ہدایات جاری کر دیں۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں آئی ٹی کمپنی ٹیرا ڈیٹا کارپوریشن کے چیف ٹیکنیکل آفیسر اسٹیفن روبرس کی شہباز شریف سے ملاقات۔ پنجاب اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کا اجلاس، سیکرٹری خزانہ غائب، بیوروکریسی کا رویہ درست نہیں، بدنام سیاستدان ہو رہے ہیں، رانا مرشود کا بیان۔ ادھر مسلم لیگ کاف کی ایم پی اے ختیجہ عمر نے شادی کی کم سے کم حد عمر مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیرا میڈیکل الائنس کی صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس، سروس سٹرکچر اور مستقلی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 7 جنوری کا الٹیمیٹم۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے، پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کونسل کا مطالبہ۔ ادھر ہائی کورٹ میں یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر اسد اسلم کو عہدے سے ہٹانے کے کیس کی جلد سماعت کے لیے متفرق درخواست دائر۔ 70 لاکھ روپے ٹیکس ادا نہیں کیا، محکمہ ایکسائز نے لیسکو کے سب ڈویژنل آفس سمیت 100 سے زائد املاک سربمہر کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی کا 121واں کانوکیشن، 1225 طلبہ طالبات میں ڈگریاں اور گولڈ میڈلز تقسیم۔ ادھر حجیری یونیورسٹی کا 7واں کانوکیشن میں 500 طلبہ طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ لاہور بورڈ ملازمین ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یونین کے انتخابات کے نتائج کا اعلان، اتحاد گروپ کے محمد اسلم گجر صدر منتخب۔ رائے میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب، رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ رسول پارک سمن آباد میں سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے اعزاز میں کارنر میٹنگ، اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف جعلی نمبر پلیٹ لگانے کے بیان پر منہاج القرآن برہم، صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کے خلاف 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ طلال اکبر بگٹی لاہور پہنچ گئے، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے شفاف انتخابات کی توقع نہیں۔ معروف نعت خواہ مقدس کاظمی کے والد پروفیسر سید محمد مسلم کاظمی فردوسیہ قبرستان میں سپرد خاک، جبکہ رجسٹرار صارف عدالت آصف نذیر کے والد شیخ نذیر احمد کی نماز جنازہ میں جج صارف عدالت اور وکلاء کی شرکت۔ بین الاقوامی کھیلوں کے لیے پاکستانی گراؤنڈز آباد ہونے کی امید، پاک انڈیا ہاکی سیریز کا 6 سالہ معاہدہ طے پا گیا، مارچ میں پاکستانی ٹیم بھارت جائے گی، بھارتی ٹیم اپریل میں جوابی دورہ کرے گی۔ ادھر پی سی بی نے پاک بنگلہ دیش ممکنہ کرکٹ سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ دوسری میں شیر کے 2 بچوں کا اضافہ، شیروں کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی۔ اور شہر سردی کی لپیٹ میں، موسم کی خرابی کے باعث متعدد پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔
بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے جم خانہ کلب کے الیکشنز کے حوالے سے۔ جم خانہ کلب میں انتخابات کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا رضوان نقوی سے۔ جی رضوان نقوی، یہ بتائے گا کہ جم خانہ انتخابات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں اور ٹرن آؤٹ کیسا رہا ہے؟ جی ریحان، مجموعی طور پہ جو ہے وہ لاہور جم خانہ کلب کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 4000 سے زائد ہے، جبکہ آج جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ تقریباً 2100 سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جن میں سلمان صدیق پینل اور محمد ضیاء الرحمان پینل کے درمیان جو ہے وہ 12 نشستوں کے لیے مقابلہ ہے، جبکہ دونوں دھڑوں کی جانب سے ہے 12 امیدوار، جبکہ آزاد امیدوار کے طور پہ 6 امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ پولنگ کے بعد جو ہے وہ گنتی کا عمل جاری ہے، جبکہ حتمی نتائج جو ہیں وہ تو ابھی ان میں تاخیر ہے، جبکہ غیر حتمی نتائج کے مطابق جو ہے وہ سلمان صدیق، میاں مصباح الرحمان، کامران لاشاری، میاں پرویز بھنڈارا اور محمد ضیاء الرحمان کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط بتائی جا رہی ہے، جبکہ حتمی نتائج کے حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ دونوں دھڑوں کی جانب سے جو ہے وہ ممبران اور امیدواران جو ہیں وہ پر امید ہیں، اور دونوں جانب سے جو ہے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ اپنی جیت کے حوالے سے جو ہے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ رضوان نقوی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، رضوان نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جم خانہ کلب انتخابات کے حوالے سے۔ دوسری جانب بات کرتے ہیں زہریلے سیرپ کے حوالے سے۔ زہریلا سیرپ پینے سے حالت غیر ہونے پر مزید 4 افراد کو میو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ کھانسی کا زہریلا سیرپ پینے سے حالت غیر ہونے پر 19 سالہ عمران خلیل، 35 سالہ محمد اکرم، 40 سالہ فدا حسین اور 28 سالہ سرفراز انور کو میو ہسپتال کے ویسٹ میڈیکل وارڈ میں داخل کر لیا گیا ہے۔ میو ہسپتال میں سیرپ کے ریئیکشن کا شکار مریضوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ کھانسی کے سیرپ میں استعمال ہونے والے بھارت سے منگوائے گئے خام مال ڈیکسٹرومیتھارفین کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے ٹائنو اور ڈیکسٹرومیتھارفین سیرپ کی فروخت پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ کھانسی کا سیرپ پینے سے شاہدرہ اور گجرانوالہ میں ہونے والی ہلاکتوں کے بعد محکمہ صحت نے ٹائنو سیرپ اور ڈیکسٹرومیتھارفین سیرپ کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری تجزیہ کروایا۔ ڈرگ انسپیکٹر نے حقائق کی تہ تک جانے کے لیے سیرپ میں استعمال ہونے والا بھارت سے منگوایا گیا ڈیکسٹرومیتھارفین کا تجزیہ کروایا، جو لیبارٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہے، جس کے بعد محکمہ صحت نے ٹائنو اور ڈیکسٹرومیتھارفین سیرپ کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے اور تمام دواساز اداروں کو ہدایت کی ہے کہ بھارت سے منگوایا گیا خام مال سیرپ کی تیاری میں ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیرپ اور خام مال کے نمونوں کو مزید جانچ پڑتال کے لیے اندرون اور بیرون ملک کی لیبارٹریز میں بھجوا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے سیرپ سے ہونے والی ہلاکتوں کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے سیرپ کے نمونے بیرون ملک سے ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سیرپ سے ہونے والی اموات کے اسباب کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا، جس میں معاون خصوصی برائے صحت خواجہ سلمان رفیق، ممبر صوبائی اسمبلی رانا محمد اقبال، چیف سیکرٹری ناصر محمود کھوسا، آئی جی پنجاب سیکرٹری صحت، ڈی جی فرینزک لیب، کمشنر گجرانوالہ، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم نے لاہور میں سیرپ سے ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ میاں محمد شہباز شریف نے ضبط شدہ سیرپ کے نمونے فوری بیرون ملک ٹیسٹ کے لیے بھجوانے کا حکم دیا اور کہا کہ برطانیہ کی معروف لیبارٹری کی رپورٹ کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے سیرپ کی تیاری کے لیے درآمد شدہ خام مال اور سیرپ کا تمام سٹاک ضبط کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت کے ذمہ داران سے کہا ہے کہ وہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور حاجی احسان الدین قریشی نے کہا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے لیے 80 لاکھ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ 1700 پولیس اہلکار جبکہ 65 رضاکار سیکیورٹی پر مامور کیے جائیں گے۔ مرکز معارف اولیاء میں صوبائی وزیر حاجی احسان الدین قریشی نے سیکریٹری اوقاف طارق محمود پاشا، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور حسن رضوی اور ڈائریکٹر ایڈمن طارق محمود جاوید کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں دنیا بھر سے درگاہوں کے سجادہ نشین شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عرس تقریبات میں روحانی اجتماعات، محفل نعت، محفل حسن قرات، محفل سماع اور محفل منقبت سمیت دیگر محافل شامل ہیں۔ حاجی احسان الدین قریشی نے کہا کہ عرس تقریبات کے انتظامات کے لیے 80 لاکھ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ عرس تقریبات کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ زائرین کی گاڑیوں کے لیے مسلم سکول نمبر 2 اور سینٹرل ماڈل ہائی سکول نمبر 2 ریٹیگن روڈ میں پارکنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہلم اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے اسپیشل برانچ کے 350 اہلکاروں کو خصوصی تربیت دی گئی۔
اسپیشل برانچ کے 350 سے زائد اہلکار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ اس سلسلہ میں ڈی ایس پی اسپیشل برانچ عنایت شاہ نے اہلکاروں کی ٹریننگ سیشن شروع کروا دیے ہیں۔ اہلکاروں کو جلوس کے روٹ کی اسکیننگ، دربار اور چہلم میں شرکت کے لیے آنے والوں کی جامع چیکنگ کی جدید طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ اہلکاروں کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے اور ہنگامی حالات میں مدد فراہم کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گیس سپلائی کی صورتحال بہتر ہونے پر اتوار کو 24 گھنٹے سی این جی اسٹیشنز کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی ناردرن گیس کمپنی عارف حمید کے مطابق شارٹ فال میں معمولی کمی ہوئی ہے، جس کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے کہ اتوار کے روز سی این جی اسٹیشنز کو کھول دیا جائے گا۔ سوئی ناردرن کمپنی کے مطابق لاہور کے سی این جی اسٹیشنز اتوار کی صبح 6 بجے سے سوموار کی صبح 6 بجے تک کھلے رہیں گے۔ واضح رہے کہ لوڈ مینجمنٹ پلان کے تحت سوموار کی صبح 4 بجے سے 3 ڈوز کے لیے سی این جی اسٹیشنز کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے 121ویں کانوکیشن میں 1225 طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ کانوکیشن کی کارروائی اردو زبان میں ہوئی، مزید بتا رہے ہیں اکمل سمرو اپنی اس رپورٹ میں۔ پنجاب یونیورسٹی کے سالانہ کانوکیشن میں چانسلر گورنر پنجاب شرکت نہ کر سکے، جس کے باعث وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے کانوکیشن کی صدارت کی۔ ڈین ڈاکٹر حارث رشید، ڈین ڈاکٹر لیاقت علی، رجسٹرار ڈاکٹر خان راس مسعود سمیت تمام شعبہ جات کے صدور، فیکلٹی ممبران، طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ کانوکیشن میں 206 پی ایچ ڈی، 345 ایم فل، 339 ماسٹرز اور بی ایس آنرز کے 180 طلبہ و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں، جبکہ 155 طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اسپیشل ایجوکیشن کے 10 طلبہ بھی پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے والوں میں شامل تھے۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے کہا کہ حکمران تعلیم کو اولین ترجیح دیں۔ دنیا اوسطاً 4 سے 5% تعلیم پر خرچ کرتی ہے۔ پاکستان کی حکومت پہلے 2%، 2.1% مختص کیا کرتی تھی، خرچ کو کمی کرتے تھے۔ اب یہ گنگا آبادی بڑھ رہی ہے، دنیا میں تعلیم کو اٹھنے والے اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے اور تعلیم پر اب پاکستان 1.8%، 1.5%، 6% تک آ گیا ہے۔ گریجویٹ طلبہ نے اپنی کامیابی کو والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کے نام کیا۔ جتنی خوشی مجھے اس وقت ہو رہی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتی کہ بڑی محنت کے بعد جو ہے میں اپنی ڈگری کو آج ریسیو کر رہی ہوں۔ بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ اتنی محنت کے بعد مجھے یہ مقام ملا ہے اور اس میں میرے پیرنٹس نے بہت محنت کی ہے۔ کسی بھی طالب علم کے والے سے یا ٹیچر کے والے سے اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ کئی دہائیوں بعد یونیورسٹی میں کانوکیشن کی تقریب اردو زبان میں ہوئی، جس پر شرکاء نے مسرت کا اظہار کیا۔ 121ویں کانوکیشن میں ڈگریاں حاصل کرنے والے طلبہ نہ صرف خوش ہیں بلکہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 206 پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ایوارڈ کرنے کا ریکارڈ بھی قائم کیا گیا ہے۔ کیمرامین زاہد عظیم ملک اور انجم شہزاد کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42، پنجاب یونیورسٹی۔ حجویری یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن میں 500 سے زائد طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جنید ریاض کی یہ رپورٹ۔ حجویری یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن کی صدارت صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر عاطف مشتاق، جنرل ریٹائرڈ محمد لطیف، پروفیسر ڈاکٹر محمد پرویز، پروفیسر ڈاکٹر ناصرہ اور جسٹس ریٹائرڈ نسیم صابر سمیت مختلف شعبوں کے اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ کانوکیشن میں 150 ماسٹرز اور گریجویشن کے 350 طلباء اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔ 65 طلباء کو سونے جبکہ 35 کو چاندی کے تگموں سے بھی نوازا گیا۔ کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کامیاب طلباء کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ذہین طلباء آگے بڑھیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ We also work for the co-curricular activities for the youth because we in the Punjab government believe in the empowerment of youth. We believe in the empowerment of women and youth. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر حجویری یونیورسٹی عاطف مشتاق کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی میں عالمی معیار کے کورسز کرائے جا رہے ہیں اور اس کا شمار شہر کی بہترین درس گاہ میں ہوتا ہے۔ Extra curricular activities are also held. The institution is properly responding to the new developments, national and international demands. طلباء کا کہنا تھا کہ وہ میڈلز حاصل کر کے بے حد خوش ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح محنت کرتے رہیں گے۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اور بھی اس طرح کی کانوکیشنز ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کی اپریسیشن زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ I got gold medal and today is a very huge day for me and I'm very happy. ڈگری ملی ہے گریجویٹس کو
تو بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے، آگے بڑھنے کی امنگ پیدا ہوتی ہے۔ ماسٹر و گریجویشن ڈگریوں کی صورت میں محنت کا ثمر ملنے پر طلبہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر رہیں گے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ زو سفاری پارک میں شیرنی نے 2 بچوں کو جنم دے دیا، شیروں کی مجموعی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ زو سفاری پارک کے ڈپٹی ڈائریکٹر یوسف پال کے مطابق شیرنی اور دونوں بچے صحت مند ہیں اور انہیں جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نومولود شیروں کی جنس 1 ہفتے کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ ذرائع کے مطابق زو سفاری میں ڈاکٹر وقار علی خان کی ساہیوال ٹرانسفر کے بعد پارک میں کوئی ویٹنری ماہر موجود نہیں۔ ادھر زو سفاری میں موجود جنگلی حیات کو درپیش مختلف بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ویٹنری ماہرین کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ بلٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ پیرا میڈیکل الائنس کی صوبائی مجلس عاملہ نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو 7 جنوری تک کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ پیرا میڈیکل الائنس کی صوبائی جنرل کونسل کا اجلاس علامہ اقبال میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم میں ہوا۔ اس موقع پر ملک منیر، سلطان محمود بھٹی، ملک یوسف اور انیس الرحمان سمیت تمام اضلاع کے سرکاری ہسپتالوں سے پیرامیڈکس کے نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں اسکیل 1 سے 17 تک کے سروس سٹرکچر، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے سمیت پیرامیڈکس کے تمام مطالبات کی توثیق کی گئی۔ شرکا نے 1 ہفتے میں تمام مطالبات پر مثبت پیش رفت کا حکومتی وعدہ پورا نہ ہونے پر صوبائی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیرامیڈکس نے دوبارہ احتجاج کا راستہ اپنانے کا بھی اعلان کیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی کے نامناسب رویے کے باعث سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں۔ قائم مقام اسپیکر رانا مشہود احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کا اجلاس اسمبلی سیکریٹریٹ کے کمیٹی روم میں ہوا۔ اجلاس میں شہزاد الہی، فیصل عباس سندھو، چودھری شیر علی، اسپیشل سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب اور ایڈیشنل سیکریٹری خزانہ فرید احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رانا مشہود احمد خان نے سیکریٹری خزانے کی عدم شرکت پر برہمی کا اظہار کیا۔ رانا مشہود نے کہا کہ سرکاری افسران اسمبلی کو جواب دہ ہیں، بیوروکریسی کے نامناسب رویے کے باعث سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی فائنانس کمیٹی نے محکمہ خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 1 ہفتے میں کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنائے، جس پر محکمہ خزانہ نے آئندہ منگل تک سفارشات پر عمل درآمد کر کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ واضح رہے کہ فائنانس کمیٹی کی جانب سے پنجاب اسمبلی کی 500 سے زائد ملازمین کی ترقی کے حوالے سے سفارشات بھجوائی گئی تھیں، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ کم عمری کی شادی کے نقصانات کے پیش نظر مسلم لیگ کاف نے شادی کی عمر کی حد مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ کاف کی رکن صوبائی اسمبلی ختیجہ عمر فاروقی نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کروائی ہے کہ کم عمر کی شادیوں کے نقصانات سے بچنے کے لیے حکومت تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی مشاورت سے شادی کی عمر کی حد مقرر کرے۔ ختیجہ عمر کے مطابق لڑکیوں کی کم عمر کی شادی کی وجہ سے گمبھیر سماجی اور خاندانی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس اہم ترین سماجی مسئلے کے حل کے لیے قانون سازی ناگزیر ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آشیانہ پروجیکٹ غریب کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کر رہا ہے۔ وسائل سے محروم افراد کو وزراء کی کالونیوں سے بڑھ کر سہولیات فراہم کی ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت آشیانہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں سینیٹر اسحاق ڈار، وائس چیئرمین پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی شیخ علاؤدین، ایم پی اے میاں نصیر، چیئرمین پی این ڈی، سیکریٹری خزانہ کمشنر لاہور ڈویژن، ممبر بورڈ آف ریونیو، ڈی سی او لاہور اور چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایل ڈی سی نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ کو منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ انتہائی کم وسیلہ افراد کو کم قیمت پر آسان شرائط پر گھر فراہم کرنا ان کا مشن ہے۔ لاہور کے علاوہ پنجاب کے 5 شہروں میں آشیانہ اسکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ انہوں نے آشیانہ پروجیکٹ کے کمرشل پلاٹس نیلام کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے شفاف قرآن اندازی کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے رائے ونڈ میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا اور کارکنوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ رائے ونڈ میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب میں ملک عمران شفیق کھوکھر، ملک راشد صادق، یونس گجر، چودھری خالد ڈاکٹر طفیل، نواب عابد حسین، چودھری گلریز، میاں آصف شہزاد سمیت دیگر مسلم لیگی کارکنان نے شرکت کی۔ ایم این اے ملک افضل کھوکھر نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نے ہی پاکستان بنایا تھا اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو بچائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ صرف وعدوں نہیں بلکہ عملی کاموں پر یقین رکھتی ہے۔ ایم این اے بلال یاسین نے ساندار روڈ پر سکول سٹاپ سے طارق بلڈنگ تک سڑک کی تعمیر کا افتتاح کر دیا۔ ساندار روڈ پر سڑک کی افتتاحی تقریب میں اویس ارشد، سید عمران شاہ، چودھری اقبال گجر، انیس خان، چودھری فریاد، انوار شاہ، جاوید شاہ، حفیظ سندھو،
لیاقت علی اور انجمن تاجران بازار حکیمہ والا کے نمائندوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسکول سٹاپ سے طارق بلڈنگ تک 1 کلومیٹر سڑک کی تعمیر پر 82 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ بلال یاسین نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر اہل علاقہ کا دیرینہ مطالبہ تھا، جسے پورا کر دیا گیا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی رمضان صدیق بھٹی نے چنگی امرسدو کے علاقے المصطفیٰ کالونی میں سیوریج منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ المصطفیٰ کالونی چونگی امرسدو میں سیوریج منصوبے کی افتتاحی تقریب میں غلام حسین بھٹی، بابا سائیں حضور، راجہ آصف شریف، ملک وارث اور محمد فضل سمیت علاقے کے دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ حلقے سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی نے سیوریج منصوبے کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا۔ رمضان صدیق بھٹی نے کہا کہ پی پی 153 میں ترقیاتی کام تیزی سے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ یونین کونسل 137 میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج کا کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ پاک فوج کے زیر اہتمام لاہور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی 15ویں تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ کور ہیڈ کوارٹرز لاہور آڈیٹوریم کینٹ میں ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر لاہور بریگیڈیئر سید طاہر علی تھے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سٹاف اور طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں تقریب میں شرکت کی۔ ادارے سے فارغ التحصیل 160 طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسٹیشن کمانڈر لاہور بریگیڈیئر سید طاہر علی نے کہا کہ فنی تعلیم کو فروغ دے کر بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاک فوج سرحدوں کے تحفظ کے ساتھ معاشی ترقی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ موسم کا احوال آپ کو بتائیں گے سٹی موسم میں۔ سردی کی لہر نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تیز ہوا کے جھونکے نے شہریوں کو ٹھٹھرا دیا ہے۔ گرم کپڑوں کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے۔ جمعے کے روز ہونے والی بارش کے بعد مغرب سے چلنے والی ہواؤں نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہفتے کے روز شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سردی کی شدت مزید بڑھے گی، جبکہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین نے آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری جانب طبی ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ خواتین بچوں کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ وبائی امراض سے بچا جا سکے۔ کھیل کے میدان میں کون جیتا اور کس نے کھائی مات، یہ جانیں گے سٹی سپورٹس میں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین دو طرفہ ہاکی سیریز کے لیے 6 سال کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ قومی ٹیم مارچ میں بھارت جائے گی، جبکہ بھارتی ہاکی ٹیم اپریل 2013 میں سیریز کھیلنے پاکستان آئے گی۔ بھارتی ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری نریندر بترا واہگہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچے، جہاں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایسوسی ایٹ سیکرٹری رانا مجاہد اور دیگر اولمپئنز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں سیکرٹری آصف باجوہ اور بھارتی ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری نریندر بترا نے 2 طرفہ ہاکی سیریز کے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق قومی ہاکی ٹیم مارچ 2013 میں 5 میچوں کی سیریز کے لیے بھارت روانہ ہوگی، جبکہ بھارت کی ٹیم اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر قاسم ضیاء نے بتایا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے بھارتی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نریندر بترا نے کہا کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ملکوں کو مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جونیئر ٹیموں کے ساتھ ساتھ خواتین کی ٹیموں کے بھی مقابلے کرائے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ ہونے والی پاک بنگلہ دیش ممکنہ کرکٹ سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی رونقیں پھر سے بحال، پچ کی تیاری کا کام شروع کرنے کا گرین سگنل دے دیا گیا۔ پی سی بی نے اسپانسرشپ کے لیے اپنی ویب سائٹ پر اشتہار جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق اسپانسرشپ کی خواہشمند کمپنیوں کو 2 جنوری تک ٹینڈر جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم آئندہ سال جنوری میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ سیریز کے لیے پی سی بی نے قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے ڈومیسٹک میچوں کا مقام تبدیل کرتے ہوئے انہیں متبادل گراؤنڈ دے دیے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کے گراؤنڈ سٹاف کو بھی متوقع کرکٹ سیریز کے لیے وکٹوں کی تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اسکول کی سطح پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دے کر انقلابی پروگرام شروع کیے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعلیٰ سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی معروف کمپنی ٹیرا ڈیٹا کارپوریشن کے چیف ٹیکنیکل آفیسر
स्टीफन ब्रोबस ने मुलाकात की। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड डॉक्टर उमर सैफ और IT के दीगर माहिरीन भी मुलाकात में मौजूद थे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत से आगाह है। 5 अरब रुपए से 4300 हाई स्कूलों में IT लैब्स कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी कर रही हैं और हुकूमत की जानिब से उन्हें सहूलियात और मराहत फ्राहम की जा रही हैं। टेरा डेटा कॉरपोरेशन के चीफ टेक्निकल ऑफिसर स्टीफन ब्रोबस ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ IT के शोबे में ताउन को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। नाज़रीन, शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और शदीद धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमने राब्ता किया वसीम रियाज से। जी वसीम रियाज, ये बताएगा कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे को बंद कर दिया गया है। आप इस वक्त मोटरवे पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल रेहान, मोटरवे को जो है वो शदीद धुंध के बायस जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए मोटरवे पुलिस ने बंद कर दिया है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध छा जाने की वजह से हद नजर जो है वो सिफर हो गई है, जिसके बायस मोटरवे को जो है वो हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का कहना है कि जो लोग पहले से ही मोटरवे पर सफर कर रहे हैं उनको मोटरवे पुलिस जो है वो काफिलों की सूरत में वहां से निकाल रहे हैं, जबकि जो लोग मोटरवे पर सफर करना चाह रहे हैं उनको रोक दिया गया। उनको मुतबादल रास्ता जो है वो GT रोड जाने पर जो है वो कहा गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं जो इंतजार करेंगे सुबह तक यहाँ मोटरवे खुलने का। जी रेहान। जी बहुत शुक्रिया वसीम रियाज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वसीम रियाज हमें मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के सदर खालिद परवेज ने कहा है कि मंजूर नजर टोले को पब्लिशिंग कोटा मिलने से नए तालीमी साल के लिए दरसी कुतुब की बरवक्त शायद नामुमकिन हो गई है। उर्दू बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद परवेज ने कहा कि हुकूमत ने प्राइवेट पब्लिशर्स की शाया कुतुब को दरसी कुतुब का दर्जा देने की पॉलिसी के तहत जमात सोयम से दहम तक का कोटा मखसूस करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोटे के खिलाफ प्राइवेट पब्लिशर्स के दूसरे ग्रुप ने हाई कोर्ट में दावा दायर कर दिया है, जिसके बायस निसाबी किताबों की इशात में गैर मामूली ताखीर हो रही है। खालिद परवेज ने खदशे का इजहार किया कि तलबा को नए तालीमी साल के दौरान दरसी किताबें मैसर न होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनका तालीमी हर्ज होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड रजिस्टर्ड पब्लिशर्स को साल 2013 के लिए पुराने निसाब की किताबें छापने का कोटा अलॉट किया जाए, ताकि तलबा को बर वक्त किताबें मिलने के साथ मंजूर नजर अफराद की उजारादारी का खात्मा मुमकिन हो सके। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन ए ने प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर लेस्को के सब डिविजनल ऑफिस समेत 100 से ज्यादा इमलाक सील कर दी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जोन 3 के AETO मलिक असलम और उनकी टीम ने हबीबुल्लाह रोड पर वाक़े लेस्को के सब डिविजनल ऑफिस को प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर सरबमोहर कर दिया। मलिक असलम का कहना है कि लेस्को ऑफिस के ज़िम्मे 31,000 रुपये टैक्स वाजिबुल अदा है। ऑफिस सील होने से साइलिन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलिक असलम और उनकी टीम ने अदम अदायगी टैक्स पर शिमला पहाड़ी, लंडा बाजार, डेविस रोड, मोहम्मद नगर और ब्रांडरथ रोड पर भी 49 इमलाक सरबमोहर कर दी। दूसरी जानिब डायरेक्टर एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की हिदायत पर जोन 10 के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों में 70 से ज्यादा इमलाक को टैक्स अदा न करने पर सील कर दिया। एक्साइज ज़राए के मुताबिक सरबमोहर की गई इमलाक की जानिब प्रॉपर्टी टैक्स की मद में लाखों रुपए वाजिबुल अदा हैं। रसूल पार्क समनाबाद में मियां असलम इकबाल के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम चौधरी अख्तर और केबल ऑपरेटर मोहम्मद तारिक और मोहम्मद आसिफ ने किया, जिसमें हाजी रियाज अहमद, हाजी मोहम्मद हनीफ, हाजी गुलाम मोहम्मद, सैयद नज़ीर भाई, लाला मुनीर, अरशद खान, चौधरी गुलाम नबी और चौधरी जाहिद नज़ीर ने शिरकत की। मलिक अब्दुल रशीद एवान, काजिम शाह, अब्दुल रहमान, सैयद उस्मान शाह, रिजवान महमूद, शहजाद महमूद, बिलाल अहमद, उमैर अकरम, जुबैर खान, सईद खान, सुमेर एवान, इब्राहिम खलील और कासिम शाह समेत अहले इलाका भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मियां असलम इकबाल ने कहा कि शदीद सर्दी के बावजूद हल्की की आवाम का बड़ी तादाद में उनकी हमायत में जमा होना मुंतखब नुमाइंदों के लिए पैगाम है। उन्होंने कहा कि हस्पताल और डिग्री कॉलेज समेत उनके दौर में शुरू होने वाले मंसूबे उनकी मुखालफत की वजह से अधूरे पड़े हैं। मियां असलम इकबाल ने हल्के की आवाम से वादा किया कि वो कामयाब होकर तमाम मंसूबे मुकम्मल करवाएंगे। मियां नवाज, मोहम्मद जहांगीर और मोहम्मद हनीफ ने कहा कि इलाके की तरक्की और मसाइल का वाहिद हल मियां असलम इकबाल की कामयाबी के साथ मशरूत है। दयाल सिंह कॉलेज के साबिक प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मुस्लिम काजमी की नमाज जनाजा सोडीवाल कॉलोनी में अदा कर दी गई, जबकि उन्हें फिरदौसिया कब्रिस्तान गजुबता में सुपुर्द खाक किया गया। सैयद मोहम्मद मुस्लिम काजमी की नमाज जनाजा में सैयद हसन रजा काजमी, पीर अली रजा शाह, जाफिर मुकद्दस काजमी, हाफिज कमाल, अल्ताफ नासिर नकवी,
قاضی شاہین اعظم، میاں خضر حیات وٹو، راؤ عبد الرحیم، باقر بلال حسین اور اعجاز ہارون سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سید محمد مسلم قاسمی کو گجو متا فیروز پور روڈ پر واقع فردوسیہ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم معروف نعت خان مقدس کاظمی اور پی ایس او جیل خانہ جات کاظم شاہ کے والد تھے۔ مقدس کاظمی نے اپنے والد کی تدفین کے موقع پر انہی کا لکھا ہوا مرثیہ پڑھا اور دعا کرائی۔ رجسٹرار صارف عدالت آصف نذیر کے والد شیخ نذیر احمد کی نماز جنازہ سبزہ زار میں ادا کر دی گئی۔ شیخ نذیر احمد کی نماز جنازہ میں صارف عدالت کے جج ولی خان، ایڈوکیٹ چودھری محمد حفیظ، رفیق چودھری ندیم، ملک ممتاز، سرفراز علی خان، سلمان محبوب، چودھری سعید رانا، راشد احمد وارسی، شیخ غلام احمد سمیت وکلا اور سبزہ زار کے مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ میں شریک افراد نے آصف نذیر سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحوم کے بلند درجات کے لیے دعا مانگی۔ غیر سرکاری تنظیم جسٹس اینڈ پاکستان کمیشن کے زیر اہتمام لیبر پالیسی 2010 کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایمبیسڈر ہوٹل میں ہونے والے سیمینار میں شاہ زمان، ندیم پرویز، محمد وسیم، اسلم وفا، پیٹر جیکب سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ سیمینار کے شرکاء نے کہا کہ لیبر پالیسی پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، نجی سطح پر ملازمین سے جبری مشقت لینا معمول ہے، جس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ بھٹا مزدوروں کو 1000 اینٹ بنانے کے کم از کم 665 روپے ملنے چاہیے، جبکہ میڈیکل کی سہولت اور اولڈ ایج بینیفٹ بھی ان کا حق ہے۔ لاہور تعلیمی بورڈ ملازمین ویلفیئر ایسوسی ایشن کے تحت ہونے والے انتخابات میں اتحاد گروپ نے میدان مار لیا۔ محمد اسلم گجر صدر، شاہ نواز اقبال بھٹی سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے۔ لارنس روڈ پر واقع لاہور تعلیمی بورڈ کی ملازمین ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات میں 922 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر قاری الطاف حسین نے نتائج کا اعلان کیا، جس کے مطابق اتحاد گروپ کے محمد اسلم گجر 494 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب انقلاب گروپ کے شاہ نواز اقبال بھٹی 475 ووٹ لے کر سینئر نائب صدر منتخب ہوئے۔ اسی طرح میاں اختر لطیف گوگا اور محمد رفیق عوان سینئر نائب صدور قرار پائے ہیں۔ محمد شبیر ڈوگر جنرل سیکریٹری، چودھری علی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری، ملک ارشد جوائنٹ سیکریٹری، محمد الیاس گجر فائنانس سیکریٹری اور محمد خضر حیات سیکریٹری لیگل افیئرز منتخب ہوئے۔ الیکشن میں اتحاد گروپ کے 4 جبکہ انقلاب گروپ کے 9 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ نتائج کے اعلان پر اسلم گجر کے حامیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائی تقسیم کی۔ سابق گورنر پنجاب سکندر حیات باقر کی پوتی سحر باقر کا نکاح بادشاہی مسجد میں سید شایان آصف سے انجام پایا۔ سادہ مگر پروقار نکاح کی تقریب میں سید آصف، مقبول حیات، سکندر حیات، اسلم قریشی، خرم خان، ریحان مرزا، اورنگزیب، سید فیصل فیضی، صفدر عباس، طارق سلیم، شہزاد امان، ڈاکٹر عشرت سلیم، محمد طارق، جہازیب، محمد احسن، سید کبیر سمیت 9 بیاہتہ جوڑے کے عزیز و اقارب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے نکاح پڑھایا اور سید شایان آصف کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے شرکاء نے 9 بیاہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ الحمرا میں معروف صحافی اور شاعرہ ناصرہ زبیری کے مجموعہ کلام کانچ کا چراغ کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی، جس میں صحافیوں اور ادیبوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مال روڈ پر واقع الحمرا ہال نمبر 3 میں ہونے والی ناصرہ زبیری کے مجموعہ کلام کی تقریب رونمائی کی صدارت عطاء الحق قاسمی نے کی۔ تقریب میں اسقر ندیم سید، ڈاکٹر خورشید رضوی، نصیر سرابی، ناصر زیدی، سرفراز سید، سعادت سعید اور جویریہ ارشد موجود تھے۔ شرکاء نے کانچ کا چراغ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ناصرہ زبیری نے اپنی کتاب میں وقت، محبت اور خواب کو مد نظر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناصرہ نے اپنے دور کی نئی صوفیانہ و عشقیہ جہتوں کو ابھارا اور ردیف و قافیہ کو نئی جدتوں کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ عدالتی کارروائیوں پر نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے 8 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اور 3 سینئر سول ججز کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیشل جج اینٹی کرپشن لاہور کورٹ نمبر 2 عبدالرحمان خان کو سیشن جج مظفر گڑھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیشن جج بہادر علی خان کا لودھرا سے بہاولپور تبادلہ کیا گیا ہے۔ تقرری کے منتظر جاوید اقبال کو سیشن جج لودھرا لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیشن جج عابد حسین قریشی کا مظفر گڑھ سے پاک پتن تبادلہ کیا گیا ہے۔ سیشن جج پاک پتن خالد بشیر، سیشن جج بہاولپور عبدالحفیظ اور سیشن جج بھکر محمد اعظم کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سول جج ماڈل ٹاؤن لیاقت علی رانجھا کو ترقی دے کر سینئر سول جج چکوال لگانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب سینئر سول جج اشفاق احمد رانا کا چکوال سے فیصل آباد تبادلہ کیا گیا ہے۔ سینئر سول جج فیصل آباد رفاقت علی گوندل کو لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کرائم کی صورتحال پر نظر ڈالیں گے سٹی کرائم میں۔ لوئر مال کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار 4 ڈاکو ایک شہری سے 80,000 روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ شہری آسن کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے لوئر مال کے علاقے میں اسے گن پوائنٹ پر روکا اور اس سے 80,000 روپے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے والے شہری کے مطابق اس نے ایک راہگیر سے موبائل فون لے کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری آسن کے بیان پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ صحت عامہ سے متعلق خبریں آپ کو بتائیں گے سٹی صحت میں۔ گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں چمکتا ستارہ پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چمکتا ستارہ پروجیکٹ کے تحت ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کیا جائے گا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں فضا نور کی یہ رپورٹ۔ پی سی ہوٹل کوہ نور ہال میں منعقد ہونے والی تقریب میں گرین سٹار مارکیٹنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ندیم حسین، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ندیم حسن، ایڈیشنل سیکریٹری پاپولیشن ڈاکٹر عطیہ معروف، ریجنل ڈائریکٹر علی عمران، پروگرام مینیجر صوبیہ راجہ ڈاکٹر ہارون ابراہیم، ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر راولپنڈی ڈاکٹر شیری سمیت ہیلتھ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور مختلف این جی اوز کے اراکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار میں ماں اور بچے کی صحت، دوران زچگی ہونے والی پیچیدگیوں، پیدائش میں مناسب وقفہ اور دیگر پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا۔ گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کے چیف آف پارٹی ڈاکٹر ہارون ابراہیم کا کہنا ہے کہ پروجیکٹ کا مقصد پاکستان کی کچی آبادیوں اور دیہی علاقوں میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ شرح اموات میں کمی لانا ہے۔ یہ پروگرام خیبر پختونخوا میں، پنجاب کے کچھ ناردرن ضلعات میں، آزاد جموں کشمیر میں اینڈ گلگت بلتستان میں رن ہو رہا ہے۔ دی پروجیکٹ از فار 3 ایئرز اور اس میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ماں کی صحت کے حوالے سے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی انیشیٹیوز ہیں اور اس کے علاوہ بچے کی صحت کے حوالے سے سیف برتھنگ ٹیکنیکس اور سیف برتھنگ کی فیسلٹیز جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ڈاکٹر شیری کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ماں اور بچوں کی شرح موت خطرناک حد تک زیادہ ہیں۔ ایسے میں گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ کی جانب سے چمکتا ستارہ پروجیکٹ کا آغاز خوشائند ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی انٹرنیشنل لیول پہ این جی اوز موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ کو اسسٹ کرنا چاہتی ہیں مدر اور چائلڈ کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بہت ایکیوٹ پرابلم ہے۔ سٹل ہمارے ہاں جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، وہ بہت ہائی ہے۔ سیمینار کے شرکا نے 3 گروپس کی شکل میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے رورل سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، کنٹریبیوشن اور گورنمنٹ سیکٹر پر اپنی اپنی رپورٹس تیار کی اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ کیمرامین ندیم بھٹی کے ساتھ فضا نور، سٹی 42 پی سی ہوٹل۔ ناظرین، یہاں ایک تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت کیا تھی یہ تاحال جو ہے بھی سامنے نہیں آ سکتا، لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ کن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں، ان کی شدت کیا تھی، تاحال ابھی جو ہے اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ شہر میں محسوس کیے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ زلزلے کے جھٹکے شہر میں محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر کیا تھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور زلزلے کے جھٹکے سے شہر جو ہے وہ لرز اٹھا، اور ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت کیا تھی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور کسی بھی مالی یا جانی نقصان کی تاحال جو ہے وہ اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کونسل نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض مفاد پرست عناصر یونیورسٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں کونسل کے نمائندوں ڈاکٹر عثمان ڈار، ڈاکٹر تجمل بٹ، ڈاکٹر اسد اللہ خان، ڈاکٹر جاوید ملک اور ڈاکٹر ناصر چودھری نے پریس کانفرنس کی۔ ڈاکٹر عثمان ڈار نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کو طب کے شعبے میں بہترین کارکردگی پر یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، جہاں اب ایم ڈی، ایم ایس اور ریسرچ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سی پی ایس پی سمیت بعض مفاد پرست عناصر کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان ڈار نے وائی ڈی اے پاکستان سے اپیل کی کہ وہ یونیورسٹی کا وقار مجروح کرنے والوں کا حصہ نہ بنے۔ کے پی ایس انٹرنیشنل کیڈٹ اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء و طالبات نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ فیروزپور روڈ پر واقع کے پی ایس انٹرنیشنل کیڈٹ اسکول میں ہونے والی تقریب میں ایم ڈی سیڈز اینڈ آئل کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید ناصر علی شاہ، معروف ڈرامہ نگار آصف علی پوتا، مسلم لیگ نون کے رہنما خالد قادری، کے پی ایس انٹرنیشنل اسکول کے چیئرمین میاں محمود احمد، پرنسپل ملک محمد جاوید سمیت طلباء و طالبات، والدین اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے ملی نغمے اور خاکے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بے حد سراہا۔ تعلیمی سال کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ جانتے رہیے شہر کی سب باتیں۔